جب ہم داعی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی اعلیٰ کردار کا سرچشمہ نظر آتی ہے، اور آپ کے اسی اعلیٰ کردار کی وجہ سے بڑے بڑے دشمنان اسلام نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ دعوت دین سے پہلے داعی کے اندر علم اور کتاب عمل وغیرہ کا ہونا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور معزز سامعین، آج کی اس تقریری مسابقہ میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے دعوت دین میں کردار کی اہمیت۔ انسان کی زندگی میں کردار کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں جہاں کردار کی ضرورت نہ ہو۔ بالخصوص دعوت کے میدان میں داعی کے پاکیزہ کردار، اس کے قابل تعریف افعال، اعلیٰ صفات اور بلند اخلاق کو دیکھ کر ہی لوگ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ داعی کو اس کا پاکیزہ کردار دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بنا دیتا ہے۔ اس کے بنا پر داعی کی زندگی ایک پوری کتاب کی مانند ہو جاتی ہے جس میں لوگ اسلامی تعلیمات کو پڑھتے ہیں اور دین کی طرف پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ کردار کا اثر باتوں کے اثر سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں اسلام کی اشاعت میں مسلمانوں کے دنیا کے اکثر ممالک میں اسلام کی اشاعت اور مسلمانوں کا پاکیزہ کردار تھا۔ وہ پاکیزہ کردار جو کہ مسلموں کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچتا اور اس بات پر آمادہ کرتا تھا وہ اسلام کو گلے لگائے۔ داعی اپنے پاکیزہ کردار کے ذریعے جو اسے حوصلہ پیش کرتا ہے وہ دراصل اسلام کی عملی دعوت ہوتی ہے۔ محترم سامعین، دعوت کا طریقہ کار خواہ کتنا ہی عمدہ ہو اس وقت تک بیکار اور غیر مؤثر ہے جب تک اس کو داعی کی بلند کرداری، عالی دربی اور اخلاقی قوت کا تحفظ حاصل نہ ہو۔ انسانی فطرت ہے کہ مدعو پہلے داعی کا کردار اور اس کی شخصیت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اگر داعی کا کردار داغدار ہے تو دعوت میں اثر پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر داعی کی شخصیت اوصاف حمیدہ کی حامل ہو اور پاکیزہ کردار کی پیکر ہو تو دعوت میں خود بخود تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ مخاطب کی تعمیر سیرت اور تشکیل کے لیے سب سے اعلیٰ نمونہ خود داعی کا ذاتی کردار ہوتا ہے۔ جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے کیا وہ خود اس پر عمل پیرا ہے؟ کیا اس کے قول و فعل میں تضاد تو نہیں؟ کیا وہ خود اس دعوت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو مدعو سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ داعی کا کردار ایسا پاکیزہ ہو کہ لوگ خود بخود اس کی طرف پیچھے چلے جائیں۔ دراصل داعی کے ذاتی کردار مدعو کے ذہنی رویے کو تبدیل کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ دعوت کے میدان میں کردار کی جو اہمیت ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ دعوت کی کامیابی اور ناکامی کا سارا دار و مدار داعی کے کردار سے وابستہ ہے۔ محترم سامعین، جب ہم داعی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی اعلیٰ کردار کا سرچشمہ نظر آتی ہے، اور آپ کے اسی اعلیٰ کردار کی وجہ سے بڑے بڑے دشمنان اسلام نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو کفار و مشرکین جنہوں نے ہر قدم پر آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی، جو آپ کے جانی دشمن تھے اور آپ کے قتل کی تدبیر اور شادی سے کرتے تھے، اور جنہوں نے اسلام سے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ سر میں ہوئے تھے، انہیں سزائے موت کا یقین تھا، اور صحابہ کرام نے بھی یہی خیال کر رکھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا۔ اور آپ کے اسی اعلیٰ کردار کو دیکھ کر فتح مکہ کے موقع پر بکثرت لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ سمامہ بن صالح رضی اللہ عنہ کے واقعے کا مطالعہ کیجئے جو آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مدینہ اس کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شہر تھا، اسلام کو سب سے برا مذہب جانتا تھا، لیکن جب آپ نے کردار کا بذات مشاہدہ کیا تو پکار اٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبوب، آپ کا شہر مدینہ سب سے زیادہ عزیز، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت دین اسلام میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے مخلوص تھے، اس نے وقت سے پہلے مطالبہ کیا، آپ نے فرمایا میں آج میں ادا نہیں کر سکتا اور بھی مقرر وقت بھی نہیں آیا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ اگر جب تک آپ قرض ادا نہیں کریں گے میں آپ کو جاری نہیں دوں گا۔ صحابہ کرام نے اس کو ملامت کرنا شروع کیا، آپ نے فرمایا منعنی ربی ان اظلم معاہدا، میرے رب نے مجھے معاہد اور ذمہ پر ظلم کرنے سے روکا ہے، خبردار اسے کچھ برا بھلا نہ کہو۔ یہودی نے آپ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح وہ بڑھیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ڈالا کرتی تھی اور آپ سے نفرت کیا کرتی تھی، لیکن جب آپ کے کردار کو دیکھا تو مشرف اسلام ہو گئی۔ غرض ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں اور ہر طرح کے افراد کے ساتھ آپ کے اعلیٰ کردار کی مثالیں بھری پڑی ہیں، اور اسی کردار کو دیکھ کر بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ بعض دشمنان اسلام کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، لیکن یہ واضح حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کے کردار کا
कंट्रोल है। लेकिन बदकिस्मती से आज मुसलमानों के अंदर ये सिफत बिल्कुल मादूम सी हो गई है। मुसलमानों की आम हालत ये है कि वो दीन की दावत तो दूर की बात है, वो दीनी अहकाम पर अमल पैदा होने बल्कि दीनी अहकाम का इल्म हासिल करने के लिए भी तैयार नहीं है। और ये बात वादे है कि दावत दीन से पहले दाई के अंदर इल्म और किताब अमल वगैरह का होना जरूरी है। अगर दाई अपनी कही हुई बात पर खुद अमल पैदा ना हो तो मददूर की नजर में दाई और दावत दोनों की अहमियत में हो जाती है और अमल के बगैर दावत देना अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। कि ऐ ईमान वालों तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। अल्लाह इस बात से सख्त नाराज होता है कि तुम ऐसी बात कहो जिस पर तुम खुद अमल न हो। खुलासा है कि दावत में कौल से ज्यादा किरदार अमल मौसूल होता है। इसलिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी दावत को किरदार अमल के मुताबिक मुवाफिक बना दे ताकि हमारी दावत मौसूल और मुफीद बन सके। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।